جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب اختر سعیدی صاحب، طارق تو بوڑھا ہو گیا، میرا دوست ہے، یونیورسٹی میں ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور بڑا اچھا ادبی کام بھی کر رہا ہے۔ مسرور ضحیح صاحب، آپ کو پتہ ہے ہم سب کا تعلق ان کے بڑے بھائی سے بھی بے انتہا تھا، اور ان کی بھابھی، ان کے بچے، پورا ایک خاندان کا تعلق ہے۔ اور فیروز ناطق خسرو صاحب نے ایک اشعار جمع کی ہے، لکھتا تو میں نہیں ہوں، میں جو کر سکتا ہوں وہی کرتا ہوں، تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بتانا آپ کو بھول گئے کہ میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے جب ان کی کتاب آئی تو پھر درخواست کر کے ممبر بھی ان کو آرٹس کاؤنسل کا میں نے ہی بنایا تھا، یہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس شہر کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، لٹریچر، کسی بھی کریٹو فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اس ادارے کو ایک نمائندہ ادارہ ہونا چاہیے اور کوئی مخصوص ممبرشپ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے، بلا تخصیص رنگ و مذہب اور نسل اور زبان۔ جو اس کا کوئی بھی کریٹو، اگر وہ طبلہ بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں، کوئی ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ادیب ہیں، مصور ہیں، ان سب کا اگر یہاں جمع ہوں گے تو اس ادارے کے اعتبار میں، احمد نوید میرا یار بیٹھا ہے یونیورسٹی، پہلے دن ہم گئے تھے، اس کی بیگم یہاں بیٹھی ہے جس کو میں خود اپنی گاڑی میں لے کے آیا تھا رفاعیام سے، جب شادی ہوئی ہے، اب تو بہت باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بھی بلا کے میں نے کچھ 6 دفعہ زبردستی ممبر کیا۔ اور مقصد کیا تھا، میں تو ناطق بھائی کو بھی اس سے پہلے اتنا نہیں جانتا تھا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں جانتا تھا، میں ان کے کام کو جانتا تھا۔ اور یہ جو آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں، یہ پچھلے 1500 سال، کوئی 2000 سال پہلے اپنے حصے کا کام کر کے آپ ان کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سب ہیں، غالب، میر، شیکسپیئر سے لے کے، تو اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ اور آپ فیل کر سکتے ہیں، آپ ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اس طرح سے وہ کر لیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ، اور میں نے دیکھا یہ ذرا سے مختلف آدمی ہیں، حسین آدمی ہیں، بولتے بھی کم ہیں، اور کوئی نہ ان کو کوئی اتنا شوق ہے کہ بھائی میری کوئی تقریب ہو، کوئی میرے ناز اٹھائے جائیں، میں نے کوئی بڑا کوئی فرات کی طرح تیشہ لے کے پہاڑ کاٹ دیا ہے، یا میں نے کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ یہاں جن کو مصرع درست کرنا نہیں آتا، ایک جملہ بنانا نہیں آتا، وہ کاغذ ضائع کیے جا رہے ہیں درختوں کو کٹوا کے، اور ایک ایسا شاندار آدمی ہے کہ جو شعر لکھ رہا ہے تو زبان کی جو پختگی ہے، بڑا معاملہ ہے۔ یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں زبان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، پہلے جاؤ۔ زبان، اس کی صحت، اس کا مضمون، نفس مضمون، اور یہ ساری چیزیں میں دیکھتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ بھائی اتنی پختہ زبان لکھتے ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ناطق بریلوی صاحب، ان کے والد صاحب خود بھی ایک اتنے زبردست رائٹر تھے۔ اور پھر اب میں نے یہ کتاب، یہ اصل میں ان کی محبت زیادہ ہے، تقاریب میں آتا ہوں صرف ان کی محبت میں، یہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں بھی، کوئی بات بھی کروں، ورنہ یہ تو ان کا حق ہے، یہ کوئی رعایت نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ یہ آرٹس کاؤنسل ایک دولت مشترکہ ہے، اگر یہ دولت ہے تو، اور ہر کریٹو آدمی جو ہے اس کا برابر کا شریک اور مالک ہے، جیسے کہ کوئی بھی۔ تو پھر میں نے اب ان کا یہ میں نے پڑھا، یہ ایک تو نام ہی پکڑ لیتا ہے آپ کو بند آنکھوں کے پیچھے، یعنی نام ہی اتنا شاعرانہ اور اتنا زبردست ہے اختر بھائی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح بند آنکھوں کے پیچھے، جو الحمدللہ ابھی کھلی آنکھیں ہیں، نہیں بند ہوئی ہیں، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں رات کو سوتے میں، وہ کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، تو میں نے ان کی نثر پڑھی، اور شاعر بھائی سے زیادہ کون جانتا ہے، کوئی بڑا شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو پوئٹری تو کرتا ہو لیکن نثر اس نے بہت عمدہ نہ لکھی ہو۔ غالب کی مثال آپ کے سامنے ہے، عزیز حامد مدنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، نثر سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو اتنا میرا تو یہ خیر نہ مقام ہے نہ مرتبہ ہے، شاعر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ نظر کس کی ہو سکتی ہے، پچھلے 60-65 برس
سب کچھ انہوں نے گھول کے پیا، نہ صرف پاکستانی علوم یا اردو زبان بلکہ دنیا بھر کے علوم، اور ان کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی کسی قیمت پہ، اور جو پیسے پینشن میں آئیں کہیں سے آئیں وہ زیادہ کتابوں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ پھر سار بھائی نے اس پہ مہر اثبات ثبت کی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر میں اسکول کے زمانے سے ہی ایک طالب علم ہوں اردو ادب کا، اور میرا بڑا دعویٰ ہے، اور قاری بہت اہم ہوتا ہے، اگر وہ واقعی قاری ہو اور اگر وہ سامع ہو تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ہے اس کا وزن، اور اس کو کھول کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو فیروز ناطق خسرو صاحب نے بہت ہی شاندار کام کیا کہ میں نے ان کی یادداشتیں پڑھ رہا تھا، اور تو مجھے انہوں نے سیر کرا دی ساری کہ کہاں سے کہاں، اور لاہور، اور پھر خیرپور، اور پھر خیرپور کا جو ماحول جو کھینچا اسکول کا اور پھر کالج کا، اور پھر اپنے والد کے بارے میں، والدہ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ویژول کوئی پردے پہ فلم چل رہی ہے، وہ پردہ بند آنکھوں کے پیچھے ان کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا وہ دکھا بھی پا رہے ہیں؟ جیسے قمر جمیل نے کہا ہے کہ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ لیکن اب انہوں نے جو لکھا، پھر وہ جو ریاست کی خیرپور کی، مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیسی شاندار ریاست ہوتی تھی، کیا ماحول تھا۔ پھر اس میں انہوں نے جب یہ لکھا کہ علی اسلم جعفری، تو میں انہیں بہت جانتا تھا علی اسلم جعفری صاحب کو، میری ان سے ملاقاتیں نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ سار بھائی بھی جانتے تھے علی اسلم جعفری کو۔ تو یہ کہ میں ان کے مکان کے سامنے رہتا، سارا ماحول بغیر کسی طرح کی بھی کسی بائسٹینڈر سے یا کسی ایتھنک حوالے سے ایک بڑے کینوس کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ایک زندہ تحریر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی جو یادداشتیں ہیں یا اس میں جو شعر بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ بہت کمال کے ہیں۔ میں تو بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور آرٹس کونسل تو وہی جگہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں کی رونمائی یہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد بھی بہت خوش قسمت ہے کہ اس طرح کے تربیت کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اور میں تو مبارکباد دینے آیا تھا، اور اسکواڈرن لیڈر فیروز ناطق خسرو صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ سلامت رہیں، آپ جئیں، آپ مزید لکھیں، اور آپ لکھتے جائیں، اس کی پذیرائی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ سب ہوتا رہے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔